بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رازدارانہ انداز میں پورا واقعہ سنانے کے بعد خودکشی کرنے والے حملہ آور کے آخری الفاظ دہراتے ہوئے بولا، شیخ مجھے بتائیے کہ ان الفاظ کا کیا مفہوم ہے اور مرنے والے نے کس کو پکارا تھا؟ یوسف صلاح الدین کو گفتگو سن کر کچھ دیر کے لیے فقیر ضیاء الدین کے چہرے پر خوف کا رنگ ابھر آیا اور وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگے۔ کیا ہوا شیخ؟ ضیاء الدین عیسیٰ کی یہ کیفیت دیکھ کر یوسف صلاح الدین بھی کچھ گھبرا سا گیا۔ وہ لعنت زدہ لوگ تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، فقیر ضیاء الدین عیسیٰ نے بہت اداس لہجے میں کہا۔ اللہ ان دونوں جانثاروں کی مغفرت کرے جو تمہاری ڈھال بن گئے۔ اس کے بعد فقیر ضیاء الدین عیسیٰ نے یوسف صلاح الدین کو حسن بن صبا، اس کی جنت اور فدائیان کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دی۔ انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ یوسف صلاح الدین نے نفرت امیز لہجے میں کہا، کون روکے؟ ایک بار پھر فقیر صلاح الدین عیسیٰ اداس ہو گئے تھے۔ یہاں ہر با اختیار شخص اپنی الگ جنت بنائے بیٹھا ہے اور مخلوق خدا گمراہی کے جہنم میں جلی جا رہی ہے۔ اب تم آئے ہو تو کچھ امید ہو چلی ہے کہ شاید یہ آگ بجھ جائے۔ انشاءاللہ ایک دن بد عقیدگی کی یہ دوزخ بجھے گی اور مخلوق خدا اس جنت کے راستے پر چل پڑے گی جس کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یوسف صلاح الدین نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، پھر آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہاں حسن بن صبا کے ماننے والے کہاں کہاں رہتے تھے اور ان کی جنتیں کہاں کہاں آباد ہیں؟ فقیر ضیاء الدین نے یوسف کے چہرے سے اس کی دل شکستگی کا اندازہ کر لیا تھا، اس لیے فوراً ہی انتہائی محبت امیز لہجے میں حوصلہ دیتے ہوئے بولے، میرے روحانی فرزند اتنی جلد ہمت نہ ہارو، بس پوری سچائی سے ان کی تلاش جاری رکھو۔ اللہ اپنی لازوال طاقت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے۔ ایک دن وہ خود ہی پکاریں گے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں بدگمانی اور تہمت ترازی سے ڈرتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ امیر ابو جعفر اور امیر علی ناصری باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ باطنیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، اس لیے میں انہیں جانتا کہ ابو جعفر اور علی ناصری کا تعلق حسن بن صبا کی جماعت سے ہے یا نہیں۔ یہ دونوں ہمارا انتہائی زمانہ ساز اور فتنہ پرور ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو اپنی چھوٹی سی عمارت بچانے کے لیے بھی صلیبیوں کو مصر پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی۔ ایک زمانے میں یہ دونوں غدار شاور کے ہم نوا تھے، مگر جب شاور کی گردش کا زمانہ شروع ہوا تو انہوں نے ہواؤں کا رخ پہچان کر اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور بڑے دربار میں خلیفہ اعظت کے پاؤں پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ تم ہر حال میں ان دونوں کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھنا، اور اگر کبھی یہ اپنی بات منوانے کے لیے قسم بھی کھا بیٹھے تو ان کا ہرگز اعتبار نہ کرنا۔ امیر عز الدین یوسف صلاح الدین سے عمر میں بھی بڑا تھا اور بہت زیادہ سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا تھا۔ اس سنگین معاملے کے ہر پہلو پر طویل غور و فکر کے بعد اس نے یوسف صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ابو جعفر اور علی ناصری کو آزمانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ مرنے والوں کو ان کے آدمی ثابت کر دیا جائے۔ ہم یہ بات کس طرح ثابت کر سکتے ہیں جبکہ حملہ آوروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے؟ یوسف صلاح الدین نے بڑا تعجب کے ساتھ سوال کیا۔ ان دونوں کے نام فرمان جاری کیا جائے کہ وہ قصر وزارت سے آ کر اپنے آدمیوں کی لاشیں لے جائیں۔ امیر عز الدین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ابو جعفر اور علی ناصری لاشیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں تو انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے، پھر ہم اپنی تحقیق کا سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔
یہ ایک نہایت گہری چال تھی جسے یوسف صلاح الدین نے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ باربک ابو جعفر اور علی ناصری کو اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا نہایت قلق تھا کہ وہ مراحل کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر اچانک ایک تند و تیز موج نے انہیں غرق کر دیا تھا۔ اس غم کے ساتھ انہیں ایک خوشی بھی تھی کہ وہ سب کے سب مارے گئے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی زندہ بچ جاتا تو یہ خوفناک راز فاش ہونے کا اندیشہ تھا، جس کے نتیجے میں باربک ابو جعفر اور علی ناصری کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ پھر جب امیر عز الدین کے ذریعے ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف صلاح الدین کا فرمان پہنچا تو کچھ دیر کے لیے ان دونوں کا رنگ فق ہو گیا۔ پھر انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے ہوئے اعصاب پر قابو پایا اور امیر عز الدین کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم ہم جیسے شرفاء پر اس طرح الزام تراشی کرو؟ امیر عز الدین نے اس کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے محافظ سپاہیوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر امیر عز الدین کے ساتھ پورا فوجی دستہ تھا۔ مجبوراً انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر جب خلیفہ اعظم نے مصری امراء کی گرفتاری کی خبر سنی تو وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے قصر وزارت پہنچ کر یوسف صلاح الدین کو وزارت سے برطرف کر دیا اور اسی وقت مصر سے نکل جانے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ یوسف صلاح الدین نے بڑی حیرت سے خلیفہ اعظم کا حکم سنا، مگر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے مصر کے حکمران کی طرف دیکھتا رہا۔ تم نے میرا حکم سن لیا؟ اس بار خلیفہ اعظم نے چیخ کر کہا، سن لیا۔ یوسف صلاح الدین کی آواز مدھم تھی، مگر اس سے استقامت جھلک رہی تھی۔ پھر اسی وقت سامان سفر باندھو اور مصر کی حدود سے نکل جاؤ۔ خلیفہ اعظم کے لہجے میں وہی آمرانہ سختی تھی۔ امیر عز الدین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کے مشورے سے یوسف صلاح الدین نے یہ خطرناک قدم اٹھایا تھا اور مصر کے دو معزز امراء ابو جعفر اور علی ناصری کو گرفتار کر لیا تھا، اور اسی گرفتاری کے سلسلے میں یوسف صلاح الدین کو مصر کی وزارت عظمیٰ کے منصب سے معزول ہونا پڑا تھا۔ امیر عز الدین اپنی اس غلطی پر دل ہی دل میں پشیمان ہو رہا تھا کہ یوسف صلاح الدین کی آواز ابھری، خلیفہ محترم، میرا جرم۔ تم مجھ سے اپنا جرم پوچھتے ہو؟ خلیفہ اعظم کا لہجہ کچھ غضبناک ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر تمہاری بے شمار غلطیاں معاف کر دی تھی کہ جوش جوانی میں انسان سے کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے، مگر یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تمہاری طرف سے چشم پوشی کی، جس کے نتیجے میں آج تم نے وہ گل کھلا دیا کہ میں اپنے سلطنت میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ابو جعفر اور علی ناصری صرف امراء ہی نہیں، میرے ذاتی دوست بھی ہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم دونوں معززین شہر کے ساتھ ایسا ذلت امیز سلوک کرو گے۔ خلیفہ محترم، نہ وہ آپ کے دوست ہیں اور نہ مملکت کے یوسف صلاح الدین کا لہجہ مؤدبانہ تھا، مگر اس سے بے خوفی نمایاں تھی۔ میں نے آپ کے دو دشمنوں کو گرفتار کیا ہے۔ اگر ابو جعفر اور علی ناصری بر وقت نہ پکڑے جاتے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جو لوگ مجھے قتل کرنے آئے تھے وہ اپنا رخ قصر خلافت کی طرف بھی موڑ سکتے تھے۔ خلیفہ اعظم اقتدار کے نشے میں یوسف صلاح الدین کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ تم جب یہاں آئے تھے تو میں ایک معمولی سپاہی تھے، مگر میں نے تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا۔ پھر تم اپنی حیثیت بھول گئے، غلام تھے، اس لیے آقاؤں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے یوسف صلاح الدین کے جوان خون میں آگ سی لگ گئی، مگر اس نے فہم و فراست
اور ضبط و حمل کے پانی سے اس آگ کو بجھا دیا۔ خلیفہ محترم، میں غلام ہی صحیح، مگر آپ کی مملکت کے لیے میرے چچا اسد الدین شیرکوہ اور خود میری بہت خدمات ہیں جنہیں آپ جو سے جذبات میں نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم نے تجھے اور تیرے چچا کو ان خدمات کا اتنا صلہ دے دیا کہ تم دونوں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خلیفہ اعظم مسلسل صلاح الدین کی تحقیر کر رہا تھا، مگر ہماری کریمانہ نوازشات کا صلہ جو تو نے دیا ہے اسے ہم زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتے۔ یوسف صلاح الدین نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے مزید وضاحتیں پیش کرنی چاہییں، لیکن خلیفہ اعظم نے اسے اس طرح جھڑک دیا جیسے وہ مصر کا وزیر اعظم نہ ہو، اس کا زر خرید غلام ہو۔ بس ہمارا آخری کرم یہ ہے کہ ہم تجھے مصر سے زندہ و سلامت جانے کی اجازت دے رہے ہیں، ورنہ تیرے اس جرم کی سزا کچھ اور تھی۔ اگر خلیفہ اعظم کے اختیار میں ہوتا تو یوسف صلاح الدین کو بے دریغ قتل کرا دیتا، لیکن وہ سلطان محمود زنگی کی فوجی طاقت سے خوف زدہ رہتا تھا کہ اگر صلاح الدین کو کچھ ہو گیا تو پورا مصر زنگی فوج کی یلغار کا حزب بن جائے گا۔ اب یوسف صلاح الدین کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ خلیفہ محترم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، مصر کو میری ضرورت ہے۔ جب تک مجھے میرا مقصد خاص حاصل نہیں ہو جاتا میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر یوسف صلاح الدین خلیفہ اعظم کے کمرے سے نکل گیا۔ امیر عز الدین بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ خلیفہ اعظم کے لیے یوسف صلاح الدین کا جواب اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ پھر جب اس کی یہ کیفیت ظاہر ہوئی تو وہ شدت غضب سے کانپنے لگا۔ آخر ایک غلام کس بنیاد پر اپنے آقا کی نافرمانی کر رہا ہے؟ خلیفہ اعظم نے خود سے سوال کیا۔ پھر اس نے اپنے محافظ دستے کے فوجیوں کو طلب کرتے ہوئے حکم دیا یوسف کو اسی وقت گرفتار کر کے ہمارے حضور میں پیش کیا جائے۔ خلیفۃ المسلمین، ہم سب آپ کے حکم کی تعمیل سے قاصر ہیں۔ بیک زبان کئی سپاہیوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تمہارا کوئی اور آقا ہے کہ جس کے فرمان پر تم عمل کر رہے ہو؟ خلیفہ اعظم نے شدید تیش کے عالم میں اپنے ہی محافظ سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارا آقا تو صرف اللہ ہے۔ ایک سپاہی نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، آپ صرف ہمارے حکمران ہیں، مگر ہماری شمشیریں یوسف کے حکم کی تابع ہیں۔ ایک لمحے میں خلیفہ اعظم پر ساری صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی تمام محافظوں کو اپنے کمرے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر جب آخری سپاہی بھی خلیفہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر ایک جام لبریز کیا اور اسے حلق سے نیچے اتار لیا۔ خلیفہ اعظم کے نزدیک اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ کچھ دیر بعد مشروب نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اعصاب کا تناؤ کم ہونے لگا۔ ذاتی محافظوں کے انکار نے ثابت کر دیا تھا کہ یوسف صلاح الدین نے اس کے گرد اپنے فرمانبردار سپاہیوں کا حصار کھینچ دیا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ خلیفہ اعظم کے محافظ سپاہیوں میں شاور کے جاسوس موجود تھے جنہیں یوسف صلاح الدین نے بڑی ذہانت کے ساتھ مشکل سے باہر نکال پھینکا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں خلیفہ اعظم محافظوں کی تبدیلی کو بھی یوسف صلاح الدین کی ایک شطرنہ چال سمجھ رہا تھا۔ پھر یکایک خلیفہ اعظم کے کانوں میں یوسف صلاح الدین کے وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہے تھے، جب تک مجھے میرا مقصد خاص حاصل نہیں ہو جاتا میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا۔ اس خیال کے آتے ہی خلیفہ اعظم نے ایک اور منصوبہ تراش لیا۔ پہلے اپنے 2000 محافظوں کو قتل کرا دیا جائے،
پھر یوسف صلاح الدین کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی خلیفہ اعظم کا بے قرار دل ٹھہر سا گیا۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔